السلام علیکم جی، فیاض رامے آپ لوگوں سے مخاطب ہے اور امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل یوٹیوب چینل فیاض رامے آفیشیل، اور بات کریں گے سیما حیدر کیس کے حوالے سے۔ بہت اہم اپڈیٹ آج آپ لوگوں کو دینے جا رہا ہوں اور بڑی اہم پیش رفت اس کیس میں ہو گئی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ پریکٹیکل کوئی سٹیپ اس پہ نہیں اٹھایا جا رہا۔ میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا کہ 3 اکتوبر کو روشن عظیم صاحب نے فارن آفس انڈین ایمبیسی جانا تھا، لیکن ایک ارجنسی کی وجہ سے، ایک ان اوائڈیبل سرکمسٹانسز کی وجہ سے وہ نہیں جا سکے۔ بہرحال اس حوالے سے ہم نے بڑا بولڈ سٹیپ لیا ہے، اور پاکستان کے جتنے بھی لوگ ہیں اور بھارت کے جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے میرے سے ریکویسٹ کی تھی، اور میں نے ایک بہت زبردست اپیل ایک انہیں ڈرافٹ کر کے دی ہے، تاکہ وہ بھارتی جو لوگ ہیں وہ انڈین پرائم منسٹر کو، اور جو پاکستانی لوگ ہیں وہ پاکستانی پرائم منسٹر کو اور دفتر خارجہ میں وہ جمع کروا سکے۔ تو جی وہ اپیل جو ہے وہ سبمٹ کر دی گئی ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کو، پریزیڈنٹ آف پاکستان کو، فارن منسٹر آف پاکستان کو اور انڈین ایمبیسڈر کے سامنے۔ اب اس ساری صورتحال کو دیکھنے کے بعد انڈین ایمبیسڈر نے ان تمام ڈاکومنٹس کی تصدیق کر لی ہے، اور پرائم منسٹر آف پاکستان نے بھی، اور باقاعدہ آفیشلی اس کے اوپر ایک ڈائری نمبر دے کر اس کو ہیئرنگ کے لیے فکس کر لیا گیا ہے۔ جی ہاں، اس کو ہیئرنگ کے لیے فکس کر لیا گیا ہے اور اس کو سماعت کے لیے مقرر کر لیا گیا ہے۔ اب اس پہ تمام تر ڈاکومنٹس سے تمام تر چیزیں جو ہیں وہ ہم سے پوچھی جائیں گی، اور اس کو کلیئر کرنے کے بعد دین گورنمنٹ جو ہے اس کے اوپر کوئی سٹیپ لے گی۔ مین وائل یہی اپلیکیشن ہم فارورڈ کر رہے ہیں بھارت میں، اور بھارتی پرائم منسٹر اور جوگی جی سے بھی ہم یہی درخواست کریں گے، اور ان بچوں کی تاکہ ان بچوں کو سیف کسٹڈی میں لیا جائے۔ اس اپلیکیشن کے حوالے سے، اس اپیل کے حوالے سے اگر میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں تو اس میں ہم نے مختلف قسم کے قوانین، 1819 کا گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ، اور فارنر رجسٹریشن ایکٹ 1939، فارن ایکٹ 1946، کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کا سیکشن 5 سے 11 اور دیگر سیکشن، اور اس کے علاوہ ریفیوجی کنونشن 1951، اور اس کے علاوہ اور بہت سارے قوانین کا حوالہ دے کر بڑا ڈیٹیل میں یہ، اور مختلف کیسز اور ججمنٹ کا حوالہ دے کے بڑی ڈیٹیل میں یہ ہم نے اپیل فائل کی ہے، اور یہ سیما حیدر کے تابوت میں آخری کیل لگنے جا رہا ہے، اور اس کے بعد ڈیفینیٹلی جو بچے ہیں وہ کسی سیف ہاؤس میں منتقل کرنے کے امکانات بہت بڑھ جائیں گے۔ دوسری طرف اگر بات کی جائے تو یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ جو لوگ ہمارا پینل دیکھ رہے تھے، یہاں سے ہمیں فالو کر رہے تھے بھارت سے، جو کہ سیما حیدر کا جو علاقہ ہے رگو پورہ، وہاں سے جو لوگ ہمیں دیکھ رہے، اطلاعات دے رہے تھے، انہیں ہراساں کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں یہ سب سے بڑی ہار کی نشانی ہے، اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے، ہیلدی کمپٹیشن ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ سیما حیدر جس طرح سے کہا کرتی تھی کہ غلام حیدر اس کے اوپر تشدد کرتا تھا، یہ بہت سارے لوگوں نے مجھ سے سوال کیا، تو میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی آن لائن تشدد تو ہو نہیں سکتا۔ ہاں پریکٹیکلی اب یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ سچن مینا اور نتر پال مینا اور دیگر لوگ اب اس کے اوپر تشدد بھی کر رہے ہیں۔ بظاہر وہ ہنس کے بتا رہی ہے، وہ کیا اپنی بے بسی اور اپنی جو لاچاری ہے اس کو وہ شو نہیں کر رہی یوٹیوب چینل پہ اس طرح سے بتا رہی، لیکن پریکٹیکلی جو ہو رہا ہے وہ لوگ ہمیں اپڈیٹ دے رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہمیں اپڈیٹ دے رہے ہیں۔ ہم کسی کا نام ڈسکلوز نہیں کرنا چاہیں گے یہاں پہ۔ تو یہاں پہ وہ ایک شعر ہے نا کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں، جانے نہ جانے گلی ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ تو بات یہ ہے کہ سیما حیدر جو ہے وہ جتنی مرضی ڈرامے کر لے، لوگوں کو تو پتہ چل گیا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک چیز اور ہے کہ اے ٹی ایس نے بھی اپنی جانچ کمپلیٹ کر لی ہے، اور انہوں نے اپنی جانچ جو ہے وہ ہائر اتھارٹیز کو بھیج دی ہے، جہاں تک ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے، جہاں تک ہمیں پتہ چل رہا ہے، اور اس کے اوپر بھی وہ کوئی نہ کوئی ڈیسیژن پاس کریں گے، اور اس میں بھی بڑی ڈیٹیل میں چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں، اور اس میں بھی ان کے جرائم کی لمبی فہرست جو ہے وہ سامنے آ گئی۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو سچن اتر پردیش کا بھکاری تو تھا ہی تھا، لیکن سچن اتر پردیش کا ڈکیٹ، ڈاکو، گنڈا بھی نکلا، کیونکہ اس کے بہت سارے حساب کا مقدمات نکل آئے ہیں، بہت ساری ہسٹری شیٹر نکل آئے ہیں، اور یہ اسی طرح سے خواتین کو اغوا کرنا، بلیک میل کرنا، رینسم وصول کرنا، اور ان لوگوں کا کردار، ان کی ہسٹری اسی طرح کی سامنے آ رہی ہے۔
تو اس حوالے سے بھی چیزیں پائپ لائن میں ہیں، اس حوالے سے بھی چیزوں پہ کام ہو رہا ہے، اور یہ ساری چیزیں بھی انڈر پروسیس ہیں۔ بہرحال ان کے دن گنے جا چکے ہیں۔ اور یہاں پہ ایک لوگوں کا ایک بہت زیادہ اہم سوال تھا کہ جی اگر سیما حیدر کو پاکستان ڈپورٹ کیا جاتا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا ڈپورٹ کیا جا رہا ہے؟ ابھی فی الوقت میرا خیال ہے کہ نہیں کیا جا رہا۔ جیسے ہی ATS کی رپورٹ کمپلیٹ ہوگی اس کے بغیر نہیں کیا جا سکتا۔ وہ کمپلیٹ مطلب ہونے ہو تو چکی ہے، جب اس کو وہ پبلش کریں گے، اس کے اوپر کوئی آفیشلی رزلٹ آئے گا، دین ہم اس کے اوپر کوئی بات کر سکتے ہیں، دین وہ اس کا عدالت فیصلہ کرے گی اس کو ڈپورٹ کرنا ہے، جیل میں ڈالنا ہے۔ ہاں، بہت سارے لوگوں کا سوال یہ تھا کہ اگر اس کو ڈپورٹ کر دیا جاتا ہے تو یہ پاکستان میں آئے گی تو اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ دیکھیں جی، پاکستان میں بھی اس کے اوپر FIR موجود ہے، اور اگر یہ پاکستان میں بھی آتی ہے تو پاکستان میں بھی اس خاتون کے لیے جیل تیار ہے، اور یہ کہ اس کے لیے کوئی ریمیڈی نہیں ہے، مطلب کوئی اس کے پاس اپرچونٹی نہیں ہے کہ اس طرح کی کہ یہ اس کو کسی قسم کو رعایت دی جائے۔ جو اس نے کیا ہے وہاں پہ بھی اس کے جو جرائم ہے اس کی لسٹ موجود ہے، اور ڈیفینیٹلی یہاں پہ بھی یا تو گرفتار ہوگی۔ اب یہ بھارت میں رہے تو بھارت کی جیل میں ہے، اور اگر پاکستان میں ہے تو پاکستان کی جیل میں ہے، اور اس بات کا اقرار جو ہے وہ خود AP سنگھ بھی کر چکے ہیں کہ جرائم جو کیے ہیں پاکستان میں کیے ہیں، بھارت میں تو نہیں کیے۔ تو جب پاکستان میں انہوں نے ایڈمٹ کر لیا کہ جرائم کر کے نکلے ہیں تو ڈیفینیٹلی پھر سزا بھی ہوگی۔ تو یہاں پہ اگر ایک چیز میں آپ لوگوں کو اور بتاتا چلوں اس کس کے حوالے سے، کہ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ کیا غلام حیدری نے کوئی معاف کر دے گا، یا کوئی ٹیبل ٹاک ہو جائے گی، یا بیک ڈور اگر یہ پاکستان آتی ہے تو اس کے ساتھ کوئی معافی کا معاملہ بن سکتا ہے۔ جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے یا جہاں تک میرا انفارمیشن ہے، جس طرح سے اس نے غلام حیدر کو برباد کیا ہے یا زیرو کیا ہے، میرا نہیں خیال کہ غلام حیدر اس کو معاف کرے گا۔ اور جس طرح کہ اس کے بچوں کو ابیوز کیا گیا، اس کے بچوں کے نام تبدیل کیے گئے، جس طرح سے اس کے بچوں کو مذہب تبدیل کیا گیا، اور جس طرح سے ان کے بچوں کو مولیسٹ کیا جا رہا ہے، یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں، اور ان ہائیجینک ایٹماسفیئر میں رکھ کے بچوں پر مینٹلی ٹارچر کیا جا رہا ہے، اور اتنی بری کنڈیشن میں رکھا جا رہا ہے۔ ایسی صورت میں مجھے نہیں لگتا کہ غلام حیدر کسی قسم کا کوئی ان کے ساتھ کمپرومائز کرے گا، یا پاکستان کی ریاست اس کے ساتھ کمپرومائز کرے گی، جو کہ پاکستان کی ریاست کی بدنامی کا باعث بنی، اور دو طرفہ تعلقات جو ہے اس کی خرابی کا باعث بن رہی ہے یہ خاتون۔ اور یہی بات ہم نے اپنے لیٹر میں لکھی ہے، جو ہم نے اپیل فائل کی ہے ٹو دی پریزیڈنٹ آف پاکستان، اور ٹو دی پرائم منسٹر آف پاکستان، اور ٹو دی پریزیڈنٹ آف انڈیا، اور ٹو دی پرائم منسٹر آف انڈیا، ٹو دی چیف جسٹس آف انڈیا۔ تو یہ ایک سلسلہ ہم نے پریکٹیکلی شروع کیا ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر آنے والے وقت میں مزید بہت اہم پیش رفت ہوں گی، اور آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ۔ آپ لوگ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کی سپورٹ کا، آپ کی دعاؤں کا، آپ کی محبتوں کا، اور آپ کے تعاون کا بہت شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔